کراچی سے 320 کلومیٹر کی مسافت پر تھرپارکر ضلع کے حسین اور وسیع صحرا کے سفر کا ارادہ کیا تو سوچا کیوں نہ پہلے اس پر کچھ مطالعہ بھی کر لیا جائے۔ تھرپارکر کا سب سے بڑا شہر مٹھی ہے جو کہ خاتون کے نام سے منسوب ہے، اور یہاں مذہبی اقلیتوں کی جملہ تعداد یہاں کی مسلمان آبادی سے زائد ہے۔ یہاں ہم آہنگی کی مثال محرم کے جلوسوں میں، عیدوں میں، دسہروں میں اور ہولیوں میں نمایاں ہے، جہاں لوگ مل کر یہ تمام تہوار اور رسوم مناتے ہیں۔ تھر کے صحرا ویسے تو دنیا کے بڑے صحراؤں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی یہاں کے صحرائی پرندے، یہاں کے مور، یہاں کے سہل راستے اور پیڑ پودے ہیں۔ یہاں جیپ ریلی بھی منعقد ہوتی ہے، اور ریسرز جو باقاعدہ یہاں کا کئی بار بخوبی معائنہ کرتے ہیں سب اس کے معترف ہیں۔ یہاں قدیم ثقافت کے آثار اور ورثہ بھی ہیں۔ جین مندر، بوڈھیسر مسجد، سنت آشرم، یہاں کی مخصوص موسیقی، یہاں کی پرانی عمارتیں، یہاں کے لذیذ پکوان اور یہاں کے منفرد طرز پر تعمیر گھر جنہیں چوڑے یا لانڈیاں بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ شاید کراچی کے علاقے لانڈی کا نام بھی اسی سے مستعار لیا گیا ہے، لیکن اس پر کوئی حتمی دلیل نہیں۔ یہاں مندروں، امام بارگاہوں اور مساجد کے درمیان مختصر فاصلہ یہاں کی رواداری اور امن کی بھی عکاس ہیں۔ یہاں چوریاں، ڈکیتیاں اور دیگر وارداتیں ملک کے کسی بھی دوسرے علاقے کے مقابلے بہت معمولی تعداد میں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کے قابل ستائش پہلو بے شمار ہیں، لیکن اس سے یہ بات فراموش کر دینا کہ اس جگہ کا ایک قابل ذکر تاریک اور اندوہناک پہلو بھی ہے، یہ زیادتی ہوگی۔ یہاں کا افلاس، قحط سالی اور پانی کی قلت، یہاں چھوٹے بچوں کی کثیر تعداد میں اموات اور خواتین کی صحت کی دیرینہ نظر اندازی، یہاں فیملی پلاننگ کا فقدان اور روزگار کے قلیل مواقع جنہوں نے مشترکہ طور پر اس علاقے کو ایک عرصے تک صرف تفریحی مقام کی حیثیت میں محدود کر دیا ہے، اور یہاں کے انسانوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ پسے پشت ڈال دیا ہے۔ خیر، جیسے جیسے یہاں کی خبریں اداروں میں رپورٹ ہوتی رہیں، یہاں کے مسائل کا ادراک اور شعور لوگوں میں بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ برسوں خوابیدہ رہنے والے حکام کی مجرمانہ غفلت اور اداروں کی نااہلی بھی منظر عام پر آئی۔ اب وہاں کئی NGOs اور کارپوریٹس نے اپنا کام تو شروع کیا ہے، اور یہاں سڑکوں کا جال بچھانے، یہاں طبی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے اور قلت آب کو ختم کرنے کے حوالے سے اقدامات تو جاری ہیں، البتہ کچھ معاملات اب بھی پوشیدہ ہیں۔ شاید ان پر جان بوجھ کر بات نہیں کی جاتی۔ امید ہے کہ ان پر جلد بات ہو۔